اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وختم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس نواز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، کیونکہ تمام اعمال کی قبولیت کا سبب حضور کی ذات ہیں۔ پیاری اسلامی بہنوں، حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِي أَكْثَرُهُمْ عَلَىٰ صَلَاةً، لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ اسلامی بہنوں، معلوم ہوا کثرت درود پاک قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باعث ہے۔ آپ مل کر قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے چند بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب ولا ترضی لہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، ہمارا آج کا موضوع ہے فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضائل اور برکات۔ فرمایا کہ جس کی ابتدا اچھی ہو اس کی انتہا اچھی ہوتی ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہی کہ اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تاکہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہو اور اس کی تمام زندگی جو ہے وہ بخیریت گزرے۔ جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو بھیک مانگنے کی غرض سے اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے، جس سے امیر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھکاری ہے، میری تعریفیں کر کے مجھ سے مانگنا چاہتا ہے۔ تو فقیر کا یہ کہنا کہ گھر والا بڑا سخی ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دلوا دو۔ اس طرح جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ سے اس میں مدد مانگے اور اس کا پورا کرنے اور درست کرنے کی توفیق مانگے، تو صاف صاف نہیں کہتا، اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ میرے اس نام لینے کی لاج تیرے ہاتھ ہے، تو ہی اس بیڑے کو پار لگانے والا ہے، تو ہی اس بیڑے کو پار لگانے والا ہے۔ ایک دن حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سواری پر سوار تھے۔ سواری نے ٹھوکر کھا لی تو اسامہ نے کہا کہ شیطان تو ذلیل ہو۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، ایسا کہنے سے شیطان پھول کر مکان کے برابر ہو گیا ہے اور کہتا ہے میں نے اس کو اپنی طاقت سے پچھاڑا ہے، بلکہ کہو بسم اللہ، اس سے شیطان سکڑ کر مکڑی کے پر سے بھی حقیر ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیاری خواتین و اسلام، کہ جب حضرت جابر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، پیاری اسلامی بہنوں کی حضرت جابر علیہ السلام نے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری، جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاری گئی، فرماتے ہیں بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں رک گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، آسمان سے شیاطین پر سنگ باری کی گئی۔ اللہ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز میں میرا نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کی یہ آرزو ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کے 19 فرشتوں سے نجات دے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ڈھال عطا فرمائے گا۔ پیاری اسلامی بہنوں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اہم مقام حاصل ہے۔ ہمارے آقا مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، یہاں تک فرمایا کہ دروازہ بند کرو تو اللہ تعالیٰ کا نام لو، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لو، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لو، مجھ کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا کرتے وقت انسان اپنے کارساز حقیقی کا نام لینے کا عادی ہو جائے، تاکہ اس نام کی برکت سے مشکلیں آسان ہوں اور ہمارا ایمان پختہ ہو جائے۔ جب انسان کو ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو وہ ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ اے کلیم اللہ، میں نے امت محمدیہ کو 3 ناموں سے ممتاز فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہی وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاقاً ان کے پاس ایک نبینا بیٹھا ہوا تھا، وہ سنتے ہی کہنے لگا الہی اپنے ان ناموں کی برکت سے مجھے بینائی عطا فرما دے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ نے اس وقت اسے آنکھیں عطا فرما دیں۔ ظاہر دی اکھ اوہو ویکھے جڑا ظاہری نظر آوے، ظاہر دی اکھ اوہو ویکھے جڑا ظاہر نظری آوے، باطن تائیں پہنچ نہ سکے پئی در تے ٹھوکر کھاوے، اپنیاں نو وی غیر بناوے پئی غیراں نو گل لاوے، آزم ہون نصیب جے چنگے کتوں دل دی اکھ مل جاوے، آزم ہون نصیب جے چنگے کتوں دل دی اکھ مل جاوے۔ میری پیاری اسلامی ماں بہنوں، فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شمار فضائل و برکات، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تو کہنے لگے اب مجھے اپنی اولاد پر عذاب کا ڈر نہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انتقال فرمایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اٹھا لیا گیا۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام پر دوبارہ نازل کی گئی جس کی برکت سے کشتی محفوظ رہی، نوح علیہ السلام کے وصال کے بعد پھر اٹھا لی گئی۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نار نمرود میں جانا پڑا پھر نازل کی گئی، جس کے باعث آتش نمرود آپ کے لیے معتدل اور مفید ثابت ہوئی۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نازل کی گئی تو آپ بھی لاؤ لشکر دریائے نیل سے باحفاظت کنارے لگے، بسم اللہ پھر اٹھا لی گئی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی جس کی برکت سے ان کا ملک سلامت رہا، اور پھر ہمارے آقا مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، جس کے بعد اب قیامت تک برکات و فیضان کے ساتھ برقرار رہے گی، اور روز قیامت اس کا ورد کرتے ہوں گے اور فرمایا کہ جو اس کا ورد کرتے ہوں گے وہ روز قیامت ان کا نامہ اعمال بالکل صاف ہوگا۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے امتی اپنا نامہ اعمال حاصل کرتے وقت اس کا ورد کرنے لگے گا۔ فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں گے قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال صاف ہوگا، اس میں نیکی نام کی، فرمایا کہ نامہ اعمال بالکل صاف ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا یہ گناہوں سے بھی پر تھا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفہ نے اس کے سارے گناہ مٹا دیے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت علامہ شیخ الاسلام مفسر قرآن محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پر جب تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی، چوتھی شہد کی۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا مجھے علم نہیں۔ ایک دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان 4 کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ وہ فرشتہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں لے گیا کہ جہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور درختوں پر کفل پڑا ہوا تھا، اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ فرشتے نے عرض کیا اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کفل کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر دیکھا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں، ہر ستون پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، اللہ
کی ہا سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب جاری ہے، رحیم کی میم سے شہد جاری ہے۔ اندر سے آواز آئی، اے محبوب کریم علیہ السلام، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان چاروں نہروں کا مستحق ہوگا، ان چاروں نہروں کا مستحق ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن فرعون کی بیٹی خادمہ جو ہے نا وہ فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، لونڈی کے منہ سے بے ساختہ نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی بیٹی نے طیش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ تو نے کس کا نام لیا ہے؟ لونڈی نے نہایت ہی بے باکی سے جواب دیا، ہاں میرا معبود، تیرا معبود، زمین و آسمان کا معبود، تیرے باپ کا معبود ایک ہی ہے۔ لڑکی غصہ میں وہ جو فرعون کی بیٹی تھی باپ کے پاس گئی، اسے بہت غصہ آیا اور قصہ کہہ سنایا۔ فرعون نے لونڈی کو بلایا، دریافت کیا کہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ تو اس حق پسند لونڈی نے کہا، ہاں صحیح ہے۔ فرعون مردود نے اسے اول تو سخت تکلیف پہنچائی، اس لونڈی کی بڑی لڑکی کو اس کے سامنے ذبح کر دیا۔ لونڈی کی جو بڑی بیٹی تھی اس لونڈی کے سامنے ہی اس مردود نے اس کی بیٹی کو ذبح کر دیا، مگر لونڈی حق پر قائم رہی۔ اس کے بعد جب اس کی چھوٹی بیٹی کو ذبح کرنے کا وقت آیا تو وہ بے بس اور بے اختیار ہو کر چیخ اٹھی اور کہنے لگی، اے ماں جزا فضا مت کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ سامنے جنت میں ایک نہایت خوبصورت عظیم الشان محل بنا رکھا ہے، میں بھی وہاں پہنچی۔ فرعون نے لونڈی کو شہید کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے ایک عطر امیز ہوا کا جھونکا گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیسی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرعون کی مشاطہ کی خوشبو ہے کہ کلمہ حق ادا کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر جان دینا گوارا کیا، اس کے خلاف کلمہ منہ سے نکالنا گوارا نہ کیا۔ پیاری اسلامی بہنوں، فرماتے ہیں کہ روم کے بادشاہ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی، اسے سر پہ پہن لیں۔ بادشاہ جب ٹوپی سر پر رکھتا تو سر کا درد بند ہو جاتا، جب اسے اتار دیتا تو پھر شروع ہو جاتا۔ اس بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا تو اس نے وہ ٹوپی کھول کر دیکھی تو اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ شفا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ہے۔ اس برکت کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ میری پیاری اسلامی ماں بہنوں، فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرعون نے ایک مکان بنایا تھا، اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی دعویٰ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی، یا الہی تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ وہی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام تو اس قابل ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اس وجہ سے فرعون کے گھر پر عذاب الہی نہیں ہوا، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔ جب کافر کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر مسلمان جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے مانتا ہے اور اقرار کرتا ہو، اس کی شان و مقام کیا ہوگا؟ اور جو ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آغاز کرتا ہو وہ اپنے دماغ، وہ اپنے دل پر اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے، بلکہ قبر اور حشر میں اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی عطا فرمائے گا۔ کیا دیکھے کوئی وسعت تیری ہو کیسے بیاں عظمت تیری، کیا دیکھے کوئی وسعت تیری ہو کیسے بیاں عظمت تیری، عاجز ہے نظر قاصر ہے دہن سبحان اللہ سبحان اللہ، مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو روح صبا تو جان چمن سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر نقش تیری قدرت کا نشان، ہر نقش کے لب پہ تیرا بیان،
ہر بزم میں تو موضوع سخن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس ملکہ کو یمن کا پہلا خط لکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ اس برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور ان کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ پیاری اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ہر اچھا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔